چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي الصفر واسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. قال ابو عبد الله وقال ابو معاوية حدثنا داود بن ابي هند عن عامر بن قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الاعلى عن داود عن عامر عن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں باب لائے ہیں. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کامل مسلمان وہ ہے کامل طور پر، کلیہ طور پر، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. اشارہ اس بات کی طرف کر رہے ہیں کسی کو تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بنے، ضرر پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن ابی الصفر و اسماعیل عن الشعبی عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ روایت حدیث پہنچی آدم ابن ابی یاسین سے. انہوں نے روایت لی ہے حضرت امام شعبہ سے. انہوں نے روایت لی ہے عبداللہ بن ابی سفر سے. انہوں نے لی ہے یہ روایت حضرت اسماعیل سے. انہوں نے روایت لی ہے شعبی سے. ان کے بعد راوی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن راویوں کا تذکرہ کیا ہے ان کا شمار تابعی میں ہے. راوی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایک ہے عبداللہ ابن عمر، اور روایت میں عمدین کے باو اگر واو آتا ہے تو اس کو عمر نہیں عمر کہیں گے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب امور الایمان کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ایمان کے متعلق جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، ان کے بعد
اسی باب کے ماتحت میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لائے ہیں کہ کامل مسلمان کی پہچان وہ ہے جن کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ روایت: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اور ان کے بعد فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو ممنوعات شریعہ کو چھوڑ دے۔ حدیث پاک میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو روایت حدیث لائے ہیں، زبان اور ہاتھ کی ایجا رسانی کا تذکرہ جو کیا گیا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، عام طور پر ایذا دینے کا، تکلیف دینے کا اعضائے جوارح میں سے جس اعضاء کا شمار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زبان اور ہاتھ۔ سارے فتنے جو ہے وہ زبان سے نمودار ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، اور ہاتھ کا یہ کام ہے کہ ناحق طور پر کسی پر ظلم کرنا، مارنا پیٹنا، کسی کو گھسیٹنا، دھکا مارنا۔ ورنہ حدیث کا جو مقصد ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں پر المسلمون کی جو قید اتفاقی ہے، ابن حبان کی جو روایت ہے المسلمون کے بجائے الناس ہے، المسلم من سلم المسلمون کے بجائے الناس ہے، کہ ایک مسلمان کو تمام انسانوں کے لیے بے آزار ہونا چاہیے۔ ابن حبان والی روایت میں المسلمون کے بجائے الناس کے کامل مسلمان وہ ہے کہ جن کی زبان ہر سے کسی انسان کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن ایک لطیف اشارہ ہے، المسلم من سلم المسلمون لا کر اشارہ اس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ مسلمان کا پالا مسلمان سے زیادہ پڑتا ہے، ورنہ غیروں کو بھی تکلیف دینا حرام ہے۔ کامل مومن وہ ہے کہ جن سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جیسا کہ اس حدیث میں ناقص کو کالعدم فرض کر کے کلام کیا گیا ہے کہ ہر زبان میں بات کرنے کا ایک طریقہ، ایک ڈھنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جب سنیں گے تو اوپر والی روایت سمجھ میں آ جائے گی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال۔ تاریک صلاۃ جو ہے ناقص الایمان ہے، اس لیے اس کے ایمان کو کالعدم فرض کر کے کافر کہا گیا ہے۔ حدیث میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کہہ کر حضرت امام صاحب شارح بخاری علیہ رحمہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے، کفر دو طرح کا ہے، ایک بڑا کفر جو حقیقی کفر ہے، اور ایک چھوٹا کفر جو جس کو فسق و فجور کہا جاتا ہے، بڑا کفر چھوٹا کفر۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر کفرن دون کفرن میں
من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر میں تاریک صلاۃ کو حقیقی کافر نہیں کہا جائے گا، البتہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، مگر ناقص کو کالعدم فرض کر کے فقد کفر کہہ دیا، ایسا جزر توبیق کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی حدیث میں ایسا ہے کہ جو مسلمان دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مسلمان ہے، مگر ایمان کو کالعدم فرض کر کے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں، حالانکہ مسلمان ہے وہ جس کی زبان ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ یہاں پر نفس نفی مراد ہے۔ ان کے بعد حدیث میں والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ کہا ہے۔ کیا مطلب؟ ہجرت صرف یہ نہیں ہے، مہاجر ہجرت کرنے والا، ان کی ہجرت کرنا صرف اس بات پر نہیں ہے کہ وطن چھوڑ کر دارالاسلام میں چلا جائے، بلکہ حقیقی ہجرت یہ ہے کہ ممنوعات شریعہ سے انسان بچ جائے۔ اسی وجہ سے ہجرت اس جگہ پر فرض ہے جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ دارالکفر میں دین پر عمل کرنے میں غیر معمولی پریشانی نہ ہو تو وہاں سے ہجرت فرض نہیں ہے۔ پس جو آدمی ہجرت کر کے مدینہ آیا مگر اس نے ممنوعات شریعہ کو نہیں چھوڑا تو اس کی ہجرت اور اس کی ہجرت کا کرنا بے فائدہ ہے۔ حقیقی مہاجر وہ ہے جو ممنوعات شریعہ کو چھوڑ دے جن سے ان کو روکا گیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام صاحب اس باب میں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اور دوسری روایت لائے ہیں والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ۔ الفاظ تو اپنی دلالت و خواص کے منقق نہیں ہوتے، جیسے دو روایت ہے، ایک ہے المسلم اور المہاجر، دونوں روایت کا جو شروع کا جو لفظ ہے المسلم المہاجر، جو معنی ان کی جو خاصیت ہے وہ ضرور اس میں پائی جانی چاہیے۔ مسلم کا جو مادہ ہے سلیمہ، جس کے معنی محفوظ رہنا، کیا رہنا؟ محفوظ رہنا۔ المسلم کا جو مادہ ہے سلیمہ سے ہے، کیا ہے؟ جس کے معنی محفوظ رہنا، اور سلیمہ سے بنا ہے سلیم، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر اللہ وہ کہ جس کو قلب سلیم عطا کر دے۔ قلب سلیم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو قلب کفر اور شرک سے پاک ہو۔ تو المسلم، مسلم کا جو مادہ ہے سلیمہ ہے، جس کے معنی محفوظ رہنا، محفوظ کرنا۔ یہ معنی اور خاصیت لفظ مسلم میں ضرور پایا جاتا ہے۔ ضابطے سے نبی پاک علیہ السلام نے حکم متفرع فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے، تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بنے۔ اعضائے جوارح میں سب سے زیادہ تکلیف دینے کا اسلحہ ذریعہ جو ہے وہ زبان ہے، اور زبان جب بگڑتی ہے تو ہاتھ اٹھتے ہیں
اور ظلم جو ہوتا ہے زیادہ طور پر وہ ہاتھوں سے ہوتا ہے، کسی کو نکال دینا، مار دینا، پٹک دینا. اور جب دوسرے اس کی ایجاد رسانی سے محفوظ ہوں گے تو خود بھی دوسروں کی ایجاد رسانی سے محفوظ ہو جائے گا. ظاہری بات ہے، جو کسی کو تکلیف نہیں دے گا تو سامنے والا بھی اس کو تکلیف نہیں دے گا. جب تکلیف نہیں دے گا تو معاشرہ بنے گا، حالات بنیں گے. کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ گنبد کی صدا ہے، اس میں آدمی جو بولتا ہے وہی سنتا ہے. ان کے بعد حدیث میں والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ کہہ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت المہاجر کہہ رہے ہیں کہ چھوڑنے، مہاجر کا ترجمہ چھوڑنے والا. اور دوسرا جو آپ نے سنا ہے ممنوعات شرعیہ، ممنوعات شرعیہ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم متفرع فرمایا کہ مہاجر وہ نہیں ہے کہ وطن چھوڑ کر دارالاسلام میں آ جائے، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا کہنے کا مقصد حدیث میں یہ ہے، مہاجر کا جو مفہوم ہے کہ تمام ممنوعات شرعیہ کو چھوڑ دے. حقیقی مہاجر ممنوعات شرعیہ کو چھوڑنے والا ہوا. استدلال حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال واضح ہو رہا، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، ممنوعات شرعیہ کو چھوڑ دیا جائے. ایک عمل ہے اور اس کو اسلام کا جز قرار دیا ہے. تو اسلام اور ایمان لگتا ہے کہ ایک ہے، بس ایمان کے بھی اجزاء ہوئے. اور جواب تو وہی ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک نہیں ہے، فرق ہے. جیسے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع میں آیت قرآنی کو لائے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. شارح بخاری فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے زمانے میں دیہاتی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو آمنا ایمان لائے، آپ کہہ دو قل لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا تم تو اسلام لائے. پتہ چلا کہ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اعمال بالجوارح کے مجموعے کا نام جو ہے ایمان ہے. اور اسلام جو نام ہے، اسلام جو نام ہے، فرمایا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے پہلے بھی نقل کیا تھا، 5-6 باتوں کا نام اسلام ہے، تب جا کے وہ اسلام کا فگر ڈھانچہ بنے گا. عقائد ہے، ایمان ہے، اخلاق ہے، اعمال ہے، احکامات ہے. بعض علماء فرماتے ہیں معاملات بھی ہے. 6 چیزیں جمع ہوگی تو اسلام کا فگر بنے گا. معلوم ہوا کہ ایمان کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق اعمال بالجوارح کے ساتھ ہے. ان کے بعد وقال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ حدثنا داود ابی ہند عن عامر قال سمعت عبد اللہ بن عمر يحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال عبد الاعلی عن داود عن عامر عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی 2 سند اور بھی لکھی ہے. پہلی سند میں ابو معاویہ والی ہے. کیا ہے؟ ابو معاویہ اس لیے لائے ہے کہ اس میں عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص سے سماع ہے. اور دوسری سند عبد الاعلی والی ہے، اس لیے لائے ہے یہ عبداللہ مطلق ہے. اور حدیث میں جب مطلق عبداللہ بولتے ہیں تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیا جاتا ہے. اسی لیے سند لا کر اشارہ کیا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. یہاں عبداللہ سے ابن مسعود مراد نہیں ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے.
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو استدلال واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایذائے رسانی سے بچنے کو اسلام کا جز قرار دیا ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اسلام اور ایمان ایک نہیں، علاوہ ازیں یہ عمل ایمان کامل کا بھی جز ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. ایک اشارہ تو یہ ہو رہا ہے کہ ایذا رسانی سے بچنے کو اسلام کا جز قرار دیا ہے، تو ظاہراً مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام اور ایمان ایک ہے، کیونکہ یہ عمل ایمان کا بھی جز ہے. کامل ایمان والا وہ ہے کہ جن کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے سامنے والا. تو یہاں تو المسلم کہا، تو جواب یہ ہے کہ اسلام اور ایمان ایک نہیں ہے. اور استدلال کے طور پر قرآن پاک کی وہ آیت قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ، اسلام کا تعلق اعمال بالجوارح سے ہے. تو فرمایا کہ علاوہ ازیں یہ عمل ایمان کامل کا بھی جز ہے اور اسلام کا بھی جز ہے. تو فرق پڑتا ہے کہ ایمان اور اسلام میں تھوڑا سا فرق ہے. ان کے بعد بابن ای الاسلام افضل آگے ہے. یہ باب ہے کہ کون سا اسلام بہتر ہے. حدثنا سعید بن یحییٰ ابن سعید الاموی القریشی قال کنا سنا ابی قال سنا ابو بردہ ابن عبداللہ بن ابی بردہ عن ابی بردہ نبی موسیٰ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے 5ویں باب میں بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ کون سا اسلام افضل ہے، کون سا اسلام بہتر ہے. یہاں پر پہلے راوی حدیث جو لائے ہیں عبداللہ ابن عمر والی لائے. کیا لائے؟ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ روایت لائے ہیں. یہاں پر 5ویں باب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راوی حدیث جو لائے ہیں تو فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام بہتر ہے، کون سا اسلام افضل ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. برابر. یہاں پر جو ہے وہی مطلب ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کامل مومن وہ ہے، کامل ایمان والا بھی وہ ہے جن کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. مکمل طور پر مسلمان وہ ہے، کامل طور پر ایمان والا وہ ہے کہ سامنے والا اس کی تکلیف سے محفوظ رہے. جب وہ محفوظ رہے گا سامنے والا تو جو کہہ رہا ہے وہ بھی محفوظ رہے گا. تو فرماتے ہیں کہ اسلام اور ایمان ایک نہیں، علاوہ ازیں یہ عمل ایمان کا بھی جز ہے. پہلی روایت کے راوی جو ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ حدیث کے راوی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لی ہے ابو بردہ بن دینار نے، انہوں نے روایت لی ہے
عبداللہ بن ابی بردہ سے، انہوں نے روایت لی ہے ابو بردہ بن عبداللہ سے، انہوں نے روایت لی ہے سعید اموی القریشی سے، انہوں نے روایت لی ہے سعید بن یحییٰ بن سعید سے۔ پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا نبی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالوا یا رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ای الاسلام افضل، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس سے ان کو سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، ان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے بعد چھٹے نمبر کا جو باب ہے باب اطعام الطعام من الاسلام، کیا لائے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلانا اسلامی عمل ہے۔ باب اطعام الطعام من الاسلام، کیا لائے ہیں؟ باب، اس میں 3 لغات ہے، باب بابو باب اطعام الطعام من الاسلام، کہ غریبوں کو کھانا کھلانا یہ اسلامی عمل ہے۔ کیا ہے؟ اسلامی عمل ہے۔ حدثنا عمر بن خالد قال سنا اللیث عن یزید عن ابی الخیر عن عبد اللہ بن عمر وان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، کون سا اسلام خیر والا ہے؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلانا یہ اسلامی عمل ہے۔ اطعام الطعام من الاسلام کہہ کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو قائم کر رہے ہیں۔ تمام ابواب کا جو نچوڑ ہے باب امور الایمان، باب امور الایمان کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ چھٹا باب بخاری شریف میں لائے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلانا یہ اسلامی عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کروں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت کا نام کسی روایت پر آتا ہے تو کسی محدث کی جرات نہیں ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کو اس روایت کو قبول نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب ملفوظ میں ہے ننگے کو کپڑا پہنا دینا اور پیاسے کو پانی پلا دینا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، اس کا تعلق ہمدردی سے ہے۔ الخلق ویال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں وہی بندہ پیارا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرے۔ اللہ کی ذات وہ ہے ایمان کے ہوتے ہوئے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر 70 سال 99 انسان کے قاتل اور 70 سال کے کافر کو اگر معاف کر دے تو مالک کو کوئی روکنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کی ذات تو یہ۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے رحمت اللہ علیہ بھوکے کو کھانا کھلا دینا، ننگے کو کپڑا پہنا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، یہ ہمدردی ہے، سب سے بڑی ہمدردی ہے۔ نبی علیہ السلام کے امتی کو جہنم کی آگ سے بچا لو، یہ سب سے بڑی ہمدردی ہے۔ جیسے کہ روایت کی الفاظ ہیں، مفہوم یہ ہے، آپ نے ایک موقع پر فرمایا اے لوگو میں تو تمہاری کمر تھام تھام کر تم کو جہنم سے روک رہا ہوں کہ تم ہی ہو کہ جہنم کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہو۔ فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اطعام الطعام من الاسلام کہہ کر اس باب کو لائے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلانا یہ اسلامی عمل ہے۔ کیا ہے؟ اسلامی عمل ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا جیسے کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ کیا فرمایا؟ حدثنا
عمر بن خالد قال سنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت من لم تعرف او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ ایک آدمی نے پوچھا نبی پاک علیہ السلام سے ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ فقال، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تطعم الطعام، غریبوں کو کھانا کھلانا. ان کے بعد وتقرأ السلام، لوگوں کو سلام کرنا. من عرفت ومن لم تعرف، جو ان کو پہچانتا ہو یعنی پہچانتا ہو. حدیث میں پیشہ ور فقیر مراد نہیں جو آج کل انٹرنیشنل فقیر ہوتے ہیں. احمد آباد میں ایک فقیر کا انتقال ہوا جس کا کوئی وارثدار نہیں تھا. حکومت کے آدمیوں نے اس کے خزانے کو جانچا تو فرمایا کہ 3-4 لاکھ سے زائد روپے نکلے. اس کو فقیر نہیں کہا جاتا ہے، یہ تو انٹرنیشنل فقیر ہے. فرمایا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا یہ اسلامی عمل ہے. حدیث میں پیشہ ور فقیر مراد نہیں جنہوں نے ایک مانگنے کا ڈھنگ بنا لیا ہے، ایک پیشہ بنا لیا ہے. انہوں نے اس طور و طریق کو اختیار کر لیا ہے جس کو دنیا کے تمام مذاہب جو ہے ان مانگنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، جن کی وجہ سے مذہب اسلام کے اوپر ڈبہ پڑ رہا ہے. یہاں وہ فقیر مراد نہیں ہے جو خالی پیسہ بنانے والا ہو. بمبئی میں آپ دیکھتے ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں فقیر فقراء وہ ہے ظاہر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ کٹوا دیتے ہیں، پیروں کو کٹوا دیتے ہیں، روڈوں کے اوپر پھرتے ہیں. یہ صحیح معنی میں اسلام کی نظر میں فقیر نہیں ہے. اللہ کے وہاں پوچھو. تو حدیث میں پیشہ ور فقیر مراد نہیں ہے، ان میں سے باتوں صاحب نصاب ہوتے ہیں. جیسے اپنے مدرسے کے قریب میں رہنے والے ظاہر میں وہ ٹینٹ میں رہتے ہیں، جھونپڑوں میں رہتے ہیں، حالانکہ کئی مواقع پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کسی کے پاس 200 کلو چاندی ہے، کسی کے پاس 150 کلو چاندی ہے، کسی کے پاس 10-12 تولہ سونا ہے. جب وہ خود صاحب نصاب ہے، ان کے اوپر خود زکوٰۃ دینا ہے اور وہ زکوٰۃ لے رہے مانگ رہے، اس کی وجہ سے اسلام کے اوپر ڈبہ لگتا ہے، سماج بدنام ہوتا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے. تو فرمایا کہ بلکہ حقیقی غریب مراد وہ ہے، جیسا کہ اشارہ کیا اطعام الطعام من الاسلام، حقیقی غریب مراد وہ ہے کہ ان کو کھانا کھلانا بہترین عمل ہے. بہتر ظاہراً باطناً فقیر فقیر ہے، اس کو کھانا کھلانا بہترین عمل ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مصرف کا بہترین راستہ جو ہے مدارس مکاتب میں پڑھنے والے طلباء ہے کہ جو جس طالب علم کا تعلق شعبہ بہار سے ہے، شعبہ آسام سے ہے، شعبہ مہاراشٹر سے ہے، شعبہ منی پور اڑیسہ سے ہے، وہ طلباء بھی ہے کہ جن کے پاس 100 روپے کا نکلنا اور نکلنا محل ناممکن ہے، جن کے پاس کپڑے دھونے کے لیے صابن کا انتظام نہیں، دینا تو ان کو چاہیے.
جو 24 گھنٹے علوم قرآن، علوم احادیث، علوم تفاسیر، علوم لغات، علوم بدی، علوم معنی، یہ ان کا مشغلہ ہے ان علوموں کو تلاش کرنا، ان کو دینا چاہے۔ مال دیا ہے تو ان طلباء کو کپڑے سلوا دو، گدے چادر کا انتظام کروا دو، کرائے کا انتظام کروا دو، ٹوپی چپل پہنا دو، ثواب ملے گا کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے پڑھ رہے ہیں۔ کوئی طالب علم اشراق کا پابند ہے، ابابین کا پابند ہے، چاشت کا پابند، کوئی متہجر ہے، تہجد گزار ہے، جس کے ہاتھ میں پورے دن میں 7-8 گھنٹے اور رات میں 2-3 گھنٹے ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، اس سے خوش نصیب انسان کون ہوگا؟ ان کو دینا چاہیے کہ جس کے ماں باپ آسام بہار میں ہے، جب بیچارے ان کے خود کا کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ اپنے بیٹوں کے اوپر کیا پیسے بھیجیں گے؟ اور ہم صبح میں مانگنے والی انٹرنیشنل فقیر فقراء کو دیتے رہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اطعام الطعام من الاسلام کہہ رہے، شارح بخاری نے ان کا جواب دیا ہے تحفۃ القاری میں، حدیث میں پیشاور فقیر مراد نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل فقیر ہے جن کی وجہ سے مذہب بدنام ہو رہا، معاشرہ بدنام ہو رہا۔ کوئی فقیر بھیک مانگتا ہے، اسٹیشن پر جا کر شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سٹا کھیلتا ہے۔ یہ شرح فرماتے ہیں حدیث میں پیشاور فقیر مراد نہیں ہے، حقیقی غریب مراد ہے وہ جن کو کھانا کھلانا بہترین عمل ہے۔ ہمارے وہاں ایک دوسرا رواج طریقہ بن چکا ہے، انتقال کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس دعوت کے اندر بڑے رئیس مالدار لوگ ہوتے ہیں، چکن بریانی ہے، یہ ہے، اور کولڈ ڈرنک، پیپسی کولا، اس پرائز سے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، آئس کریم، یہ وہ چٹاکے پٹاکے۔ سن لے ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداروں کو کھلانے سے تمہارے مردوں کو ثواب نہیں پہنچتا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ویل للمطففین کی ہلاکت میں یہ بھی لکھا ہے۔ بلکہ حقیقی غریب مراد ہے یہاں کہ ان کو کھانا کھلانا بہترین عمل ہے، اور یہ مسئلہ شامی میں بھی ہے، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں بھکاری کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ مفتی سید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ جیسا محدث اعظم، اللہ ہمارے اکابرین کی قبر کو نور سے بھرپور فرمائے، حضرت نے تحفۃ القاری کے اندر جلد اول میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے اور شامی کا حوالہ دیا ہے، جس پر دنیا کا ہر مفتی متفق ہے اور ہر مفتی اس پر فتویٰ دیتا ہے۔ فرمایا کہ بھکاری کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں، کیونکہ اس کا سلام بھی سوال ہے۔ شامی میں لکھا ہے، وہ سلام بھی مطلب والا ہے، سلام کروں گا تو کچھ دے گا۔ کوسمبا میرے گھر کے پاس ریلوے فاٹک اس وقت چل رہی تھی، ابھی تو بریج بن رہا۔ مئی جون کی گرمی تھی، تقریباً 2 سال پہ میں مدرسے کے کام کے لیے بازار جا رہا تھا، طلباء کی سبزی وغیرہ خریدنے کے لیے۔ ایک بھکاری آیا، فاٹک بند، اس کے ہاتھ میں فینٹا کی بوتل تھی اور مجھے کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب پیاس بہت لگی ہے، پانی پینے کے لیے 20 روپے دے دو۔ میں نے کہا بے وقوف، تھپڑ ماروں گا بھی۔
یہ تیرے ابا کا پیٹ پانی سے خالی ہے، مجھے پیاس لگی ہے اور تیرے ہاتھ میں فینٹا ہے اور تو پانی کا سوال کرتا ہے، یہ بھیک مانگا، یہ حال ہے۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھکاری کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں، کیونکہ ان کا سلام بھی سوال میں داخل ہے۔ اگر کچھ دینا ہے تو دے دو، ورنہ سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ اردو محاورہ ہے، سلام کرنا اور سلام کہنا، اور عربی محاورہ ہے کہ سلام پڑھنا۔ کسی کو سلام کہلوانا ہو تو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اقرا منی السلام علیک، سلام پہنچانا ہو تو کہیں گے فلان یقرأ علیک السلام۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام بہتر ہے، کون سا اسلام اچھا ہے؟ قال، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ اس کے بعد کا جو باب ہے کہ حدثنا عمر بن خالد قال ثنا اللیث عن یزید عن ابی الخیر عن عبد اللہ بن عمر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر فقال تطعم الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا، وَتَقْرَأُ السلام، اور سلام کا کرنا، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جو پہچانتا ہو کہ نہیں پہچانتا ہو۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ کیوں؟ سلام کرنے میں جھکنا پڑتا ہے، اور جو سلام کرتا ہے وہ متواضع ہوتا ہے، تکبر پراؤڈ سے خالی ہوتا ہے۔ جو متکبر ہوتا ہے وہ سلام نہیں کرتا۔ تو فرماتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو سلام کرنا، کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔